بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات فاطمہ کیا ہے؟ تسبیحات فاطمہ کیسے ملی اور اس امت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسان ہے کہ ان کے اس کام کے نتیجے میں جو اللہ پاک نے ہمیں یہ عبادت نصیب فرمائی، جسے ہم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے پیچھے جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، اور ان کے صدقے یہ امت کو نصیب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب بھی آپ فارغ ہوتے تو آپ ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور اپنی بیٹی سے جا کے حال پوچھتے، اور اپنی بیٹی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے، اتنا خیال فرماتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا آپ کا کسی کے ہاں آنا جانا نہیں رہتا تھا جتنا آپ کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار یہ بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لخت جگر کا ٹکڑا کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب بھی کوئی ہدیہ آتا، جب بھی کوئی چیز پیش ہوتی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تقسیم فرما کے اور اس میں سے کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کا وہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ نہ سنو؟ تو اس شاگرد نے کہا کیوں نہیں، سنائے حضرت، کون سا قصہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ قصہ سنایا کہ میری گھر والی، میری زوجہ، وہ گھر کا سارا کام خود کرتی ہے، جھاڑو بھی خود لگاتی ہے، پانی کی مشق اٹھا کے وہ سینے سے باندھتے تھے رسی پیچھے، تو وہ بھی کندھے پہ کمر پہ لاد کے خود گھر میں پانی لاتی ہے، اور گھر کا جتنا کام کاج ہوتا ہے وہ سارا وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، کھانا بھی خود پکاتی ہے، روٹی بھی خود بناتی ہے، اور گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی ہے۔ یہ کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، لیکن تکلف نہیں ہے، زندگی میں تکلف نہیں ہے۔ یہ گھر کی خدمت کو اپنے لیے عبادت سمجھتی ہے اور گھر کو گھر سمجھتی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ پاک ان کے لیے کیا ایسے وسائل نہیں پیدا کر سکتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے ان کو جنت سے کھانے آتے ہیں؟ ضرور ہو سکتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک من و سلوہ کھلا سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا اللہ اپنے محبوب کی بیٹی کے لیے یہ سما نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے تھے، لیکن گھر داری بتائی، گھر بتایا، گھر میں کیا کرنا ہے۔ آج میری مائیں بہنیں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں پہ الجھ پڑتے ہیں، ساس بہو آپس میں الجھ پڑتی ہیں، بیٹا ساس الجھ پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کہ یہ میں نے نہیں کرنا، کام پاؤں بانٹ دیے گئے، گھروں میں کام والیاں رکھ لی گئی، تب بھی خوش نہیں ہیں آپ، تب بھی پریشان ہیں، لیکن وہ دونوں جہانوں کی بادشاہ کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے۔ دنیا کے اندر ایسی خوش نصیب اور کیا بشارت ہو سکتی ہے؟ مرنے سے میرا حساب ہوگا، آپ کا حساب ہوگا، ہم سب کا حساب ہوگا، اور قیامت والے دن ہمارا اعلان کیا جائے گا، ہمارے اعمال کی جزا مرنے کے بعد قیامت والے دن بتائی جائے گی۔
لیکن کتنی وہ خوش نصیب فاطمہ ہے کہ جن کی جزا، جن کے اعمال کی جزا اللہ پاک نے بزبان نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس دنیا میں بیان فرمائی کہ فاطمہ جنتی اور سردار ہے۔ اور ان کے گھر کا حال آپ سن رہے ہیں، یہ اس لاڈلی فاطمہ کے گھر کا حال ہے کہ جن کے گھر کے اندر کوئی خادمہ نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی بندہ خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور گھر کا سارا کام حتیٰ کہ چکی بھی اپنے ہاتھوں سے خود پیستی تھی، اور گھر کا سارا کام کاج اپنا وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، کچھ باندیاں آئے۔ میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں نے کہا فاطمہ ایسا کرو، آپ اپنے ابا کے پاس چلے جاؤ، میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں، وہاں پہ کچھ غلام، کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں، آپ ایسا کرو، آپ چلے جاؤ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کوئی غلام خدمت کے لیے، کوئی باندی خدمت کے لیے گھر میں وہ ان سے مانگ کے آئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کے میں چلی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں پہنچی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں حیا شرم کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، میں وہاں سے واپس گھر آ گئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ گئی کہ فاطمہ آئی تھی، بغیر کسی سوال کیے وہ واپس گھر چلی گئی۔ دوسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھنے کے لیے اپنی بیٹی کا ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت میں بھی موجود تھا گھر کے اندر، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دعا کے بعد بستر پہ تشریف فرما ہوئے آپ بیٹھے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فرمایا بیٹا کل میں مصروف تھا، آپ آئیں پھر چلی گئی، کیا بات تھی؟ کوئی کام تھا، کوئی مسئلہ تھا، بتاؤ۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوال سن کے بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم اور حیا سے چپ کر کے بیٹھ گئی، خاموشی سے۔ تو حضرت علی خود فرماتے ہیں میں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کل آپ کی خدمت میں غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، غلام اور باندیاں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ چکی بھی خود چلاتی ہیں، پانی کی مشق بھی اٹھا کے کمر پہ لاد کے وہ خود کرتی ہے، گھر کا جھاڑو پوچھا بھی خود کرتی ہے، کھانا بھی خود پکاتی ہے، اور اسی چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور سینے پہ اس رسی کا نشان پڑ چکا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ دوسروں کو تقسیم کر رہے ہیں وہیں ایک غلام، ایک باندی ہمیں بھی دے دیں تاکہ گھر کے کام میں تھوڑی آسانی ہو اور ان کا کام کچھ ہلکا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے گھر کا حال احوال کو سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ وہ بادشاہ ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، القاسم ہیں، لیکن جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے موجود ہیں، اس وقت اپنی بیٹی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا دینوں کو تو میں دے دوں تمہیں، میں غلام بھی دے دوں، باندیا بھی دے دوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اس دنیا میں دنیا کو لے کر اپنے گھر میں رکھیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں عنایت کرتا ہوں، اس کو لو مجھ سے، وہ آخرت ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، وہ کرو جو ان غلاموں سے، ان باندیوں سے بھی بہتر ہے اور ان کی خدمت سے بھی بہتر ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عظیم الشان تحفہ دیا، اور جو پوری امت میں تقسیم ہوا، اور قیامت تک ہر نمازی نماز پڑھنے والا، اور ہر حاجی، جو کوئی بھی بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے گا، وہ ان تسبیحات کو پڑھے گا، تو یقیناً اس کو بھی جزا ملے گی، لیکن اس کے پیچھے جہاں سے یہ چلی ہے، یہ سیدھا سارا کا سارا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جب تم بستر پہ سونے لگو تو اس وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس کی تسبیح کر لیا کرو۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، اس حال میں راضی ہوں، میں یہ تسبیح کر لیا کروں گی، میں خادم ہوں اور مجھے باندھی کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے مجھے یہ انمول خزانہ عطا فرمایا، تو وہ اس چیز پہ راضی ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ وہ خزانہ ہے جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے توسل سے مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے گھر میں وہ طریقہ اختیار کریں جس طریقے سے گھر میں سکون ہو، گھر والوں کو سکون ہو، شوہر کو سکون ہو، بہن بھائیوں کو سکون ہو۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔